بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا 5واں باب ہے اسماء اور افعال معرب، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم غیر منصرف کا اعراب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وجر بالفتحۃ ما لا ينصرف ما لم يضف او یک بعد الردف اشار بهذا البيت للقسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة وهو الاسم الذي لا ينصرف وحكمه انه يرفع بالضمة نحو جاء احمد وينصب بالفتحة نحو رأيت احمد ويجر بالفتحة ايضا نحو مررت باحمد فنابت الفتحة عن الكسرة هذا اذا لم يضف او يقع بعد الالف واللام فإن أضيف جر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم وكذا إذا دخله الألف واللام نحو مررت بالأحمد فإنه يجر بالكسرة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جر دیا جائے گا فتح کے ساتھ جو کہ غیر منصرف ہو جب تک کہ وہ مضاف نہ ہو یا الف لام کے بعد واقع نہ ہو۔ اشارہ کیا ہے اس شعر میں دوسری قسم کی طرف جس میں حرکت کے نائب ہوتی ہے، اور یہ وہ اسم ہے جو کہ غیر منصرف ہوتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے جیسے کہ جاء احمد، اور حالت نصبی فتح کے ساتھ آتی ہے جیسے رأیت احمد، اور حالت جری بھی فتح کے ساتھ آتی ہے جیسے مررت باحمد۔ یہاں پر فتح کسرہ سے نائب ہے۔ یہ والا اعراب اس وقت ہے جب تک یہ غیر منصرف مضاف نہ ہو یا الف لام کے بعد واقع نہ ہو۔ اگر یہ مضاف ہو تو پھر اس کی حالت جری کسرہ کے ساتھ آئے گی جیسا کہ مررت باحمدکم، اور اسی طرح اگر اس پر الف لام داخل ہو تب بھی حالت جری کسرہ کے ساتھ آئے گی جیسا کہ مررت بالاحمدی، اس میں بھی اس کی حالت جری کسرہ کے ساتھ ہوگی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، بہت آسان اور مختصر سا سبق ہے۔ اس میں غیر منصرف کا اعراب بتایا جا رہا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ غیر منصرف کی جو حالت جری ہے وہ فتح کے ساتھ آتی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ما لا ینصرف، جو لا ینصرف ہو، منصرف نہ ہو۔ منصرف نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ غیر منصرف ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ مضاف نہ ہو۔ ایک تو یہ مضاف نہ ہو، اگر یہ مضاف ہوگا تو پھر اس کی حالت جری کسرہ کے ساتھ آئے گی، اور اسی طریقے سے الف لام کے بعد بھی واقع نہ ہو۔ اگر یہ الف لام کے بعد واقع ہو رہا ہے تو تب بھی اس کی حالت جری میں کسرہ آ جائے گا۔ دیکھیں ذرا، یہ بتانے کہ اشارہ کیا ہے اس شعر میں دوسری قسم کی طرف جس میں حرکت کی نائب ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس اعراب کو ذکر کیا جو کہ اعراب بالحرکت ہے، وہ اصل ہوتا ہے، پھر اعراب بالحرف کو ذکر کیا جو کہ اعراب بالحرکت کا نائب ہوتا ہے، پھر اب وہاں سے اس کو ذکر کیا تھا جس میں حرکت کی نائب ہوتی ہے، اس میں ہم نے پہلے اس میں کچھ مثالیں پڑھ لی ہیں، اور یہاں سے اب بتا رہے ہیں کہ غیر منصرف میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی غیر منصرف وہ اسم ہے جو لا ینصرف یعنی غیر منصرف ہو، اور اس کا حکم کیا ہے کہ اس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے جیسے کہ جاء احمد، حالت نصبی فتح کے ساتھ آتی ہے جیسے رأیت احمد، اور حالت جری بھی فتح کے ساتھ آتی ہے جیسے مررت باحمد۔ اب یہاں پہ دیکھیں حالت جری کے اندر جو فتح ہے وہ کسرہ کا نائب ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے حالت جری میں تو کسرہ آتا ہے، لیکن یہاں پر اس کی نیابت کے طور پہ فتح آ رہا ہے، کسرہ نہیں آ رہا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ مضاف نہ ہو۔ اگر مضاف ہو یا الف لام کے بعد واقع ہوں تو پھر اس وقت یہ والا اعراب نہیں ہوگا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ مضاف ہو تو اس کی حالت جری کسرہ کے ساتھ آئے گی جیسا کہ مررت باحمدکم۔ اسی طرح اگر اس پر الف لام داخل ہو جائے تب بھی اس کی حالت جری کسرہ کے ساتھ آئے گی جیسا کہ مررت بالاحمدی۔ یہ بتا رہے ہیں فإنہ یجر بالکسرہ، اس وقت اس کو کسرہ کے ساتھ جر دیا جائے گا۔ تو یہاں تک جو اسماء کے اعراب ہے یہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ باب کا عنوان تھا افعال معرب، اب اس کے بعد انشاءاللہ جو معرب کے افعال ہیں اس کا اعراب ذکر کریں گے۔